السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم قرابی، پروگرام سندھ کنارے کے ساتھ اعتدال نیوز کے اسٹوڈیو سے۔ افغانستان میں تبدیلی آ گئی ہے، طالبان نے کابل فتح کر لیا ہے اور وہ مشاورت سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ اسلامی امارت اسلامیہ ہوگی، اور اسلامی جو علماء کرام ہیں وہ ان کی جو شورا ہے وہ فیصلے کرے گی، جمہوریت نہیں ہوگی۔ ان کے جو اتحادی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جمہوریت ہو اور اسے لے کر آگے بڑھا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ طالبان اس سلسلے میں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں اور ان کے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ کہاں تک چلتے ہیں۔ تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے۔ سینئر تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، کالم نویس ہیں، محمد اسلم آوان صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ افغانستان میں طالبان نے فتح کے بعد جو سلسلہ شروع کیا ہے تو ان کا مستقبل وہ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ ترابی صاحب۔ افغانستان کے اندر جو اس وقت تبدیلی آئی ہے وہ خاص طور پر پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے بڑی مثبت ہے۔ طالبان اپنی تمام تر قباحتوں اور تحفظات کے باوجود پاکستان کے دوست ہیں، اور مغربی سرحدات ان کے آنے کے بعد ہماری کافی حد تک سیف ہوتی ہیں۔ باقی طالبان کی جو افغانستان کے اندر انویژن جو اس وقت کابل میں ہوئی ہے وہ بڑی حیرت انگیز ہے۔ دنیا اس کی توقع نہیں کر رہی تھی، کیونکہ امریکن نے ایک پوری پلاننگ کے ساتھ پچھلے 1.5-2 سالوں میں انہوں نے اپنی پوری قوت کو جو ہے کابل کے اندر سمیٹا، آہستہ آہستہ وڈرا کرتے گئے اور اپنے ٹروپس کو بھی سیو کرتے رہے، اپنے سارے سسٹم کو لے گئے کابل میں، اور طالبان کو انہوں نے چھوڑ دیا کہ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے آئیں اور ارد گرد کے علاقے کو وہ فتح کر لیں۔ ان کا یہ پلان تھا، جس طرح دمشق میں انہوں نے کیا تھا کہ وہاں کابل کے اندر جو ہے ان کو ایک لمبی ریزسٹنس دی جائے گی، اور اس کے بعد دنیا کا سارا میڈیا اور دنیا کی تمام طاقتیں جو ہے ان پر لعنت ملامت کریں گی، خون ریزی، تشدد، خانہ جنگی کے حوالے سے، اور ایک طرف ان کو ملائن کیا جائے گا، دوسری طرف ہم دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ دیکھیں ہم یہاں سے نکلے ہیں تو پھر وہاں تشدد شروع ہو گیا ہے، ہم جب بیٹھے تھے تو تشدد نہیں تھا۔ تو وہاں سچویشن بالکل ان کی توقعات کے برعکس۔ ایک تو غنی جو ہے اس کے پاس افغانستان کے تمام اضلاع سے کچھ مشران گئے اور انہوں نے اسے ریکویسٹ کی کہ آپ افغانوں کے درمیان تصادم یا خانہ جنگی کا سبب نہ بنیں، اور آپ مہربانی کریں اور آپ اقتدار چھوڑ دیں۔ تو غنی نے اقتدار چھوڑ کے اس پورے امریکہ کے اس پورے منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ اس لیے گزشتہ دن جب اس نے صدر جو بائیڈن نے خطاب کیا تو اس نے کہا ہے اور اس نے اشارہ کیا ہے کہ افغانستان کی فوجی آفیسر اور وہاں کے جو سیاستدان ہیں ان کے اندر جنگ کی خواہش کے فقدان ہیں، یعنی وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے، اور اس نے کہا کہ غنی نے جو ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے اور انہوں نے ہمیں دھوکا دیا۔ ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور یہ اس طرف سے ہے، لیکن ہمارے نقطہ نظر سے، اس خطے کے نقطہ نظر سے، غنی نے جو فیصلہ کیا ہے اقتدار چھوڑنے کا وہ ٹھیک کیا، اور افغانستان میں جو طالبان کی انویژن ہے، جس طرح انہوں نے غلبہ پایا ہے کابل پہ ایک گولی چلائے بغیر، تو یہ بہت ہمارے لیے مثبت ہے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ وضاحت کر دوں کہ امریکہ اور پورا یورپ جو ہے ان کی جتنی بھی پالیسیاں ہیں پچھلے 100 سال کی، 150 سال کی، ان کا جو محور ہے وہ 2 چیزیں۔ ایک یہ ہے کہ اسلام کی پرانی توقیر بحال نہ ہو کہیں بھی، اس کو مسلسل اس کے نیچے رکھا جائے، دبا کے رکھا جائے اور تنقید کے نیچے رکھا جائے، اور اس کا ایک نیگیٹو امیج جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ریسورسز ہیں ان پہ کامل تصرف پایا جائے، چاہے وہ معدنیات ہیں، چاہے وہ پٹرول ہے، چاہے وہ سونا ہے، کاپر ہے، تانبا ہے، جو چیز۔ تو یہ ان کی تمام پالیسیوں کا محور ہے، اور اس کے حوالے سے وہ کسی اخلاقیات کو تسلیم نہیں کرتے، بدعہدی کرتے ہیں، دوستی توڑتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور ہر چیز کو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دنیا کا تمام جو میڈیا ہے اس کے انا نہیں ہے۔ تو یہ افغانستان کے اندر اسلام کی نشات ثانیہ چاہے کہ علامتی، ممکن ہے یہ حقیقی نہ ہو، لیکن یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے مغربی تہذیب کے لیے اور دنیا کی ان طاقتوں کے لیے جو کروسائڈ جمہوریت کی آڑ میں کروسائڈ کر رہی تھی۔ اور آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 22-23 سالوں میں جو ہے 9 مسلمان ممالک کے اندر انویٹ کیا ہے امریکہ نے، اور 9 مسلم مملکتوں کو انہوں نے برباد کر کے رکھا، اور جن میں انویٹ نہیں کیا ان کو بھی بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے، جیسے سعودیہ ہے، پاکستان ہے، ترکی ہے، ان کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا ہے امریکہ نے اپنی پالیسیوں اور اپنے طریقہ کار سے۔ تو یہ ایک بہت بڑا شاک ہے مغربی تہذیب کے لیے، مغربی قوتوں کے لیے، اور پوری دنیا کا جو میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان سے امریکہ کے پسپائی نے
مغرب کی پوری ساکھ کو کرمبل کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے، تو وہاں ایک صف ماتم بچھی ہے. اور اب امریکہ کے اندر یہ سخت بھی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اٹھے اور کسی نہ کسی طرح جو ہے مسلم دنیا پر اٹیک کرے. لیکن بہرحال اب جو واشنگٹن پوسٹ ہے اس نے اپنے ادارے میں لکھا ہے کہ اس نے اس کا 1938 کا جو میونخ کا جو معاہدہ تھا، جو جرمنوں اور برٹش کے درمیان ہوا تھا، جس پر تبصرہ کرتے ہوئے، جس پر بحث کرتے ہوئے اس وقت چرچل نے کہا تھا کہ آپ کو، وزیر اعظم جو چیمبرلین ہے اس کو کہا تھا کہ آپ کو ایک چوائس دی گئی تھی کہ آپ بے عزتی اور جنگ کے درمیان جس کو چاہیں چن لیں. تو آپ نے بے عزتی کو چنا اور پھر جنگ بھی آپ کے سر پر آ جائے. تو امریکہ کے ساتھ بالکل وہی ہے. اس کے پاس یہ چوائس تھی کہ وہ جنگ کو جاری رکھے یا بے عزتی کو چنے. تو اس نے بے عزتی کو چن لیا، لیکن اب بھی وہ جنگ سے اپنی جان خلاصی نہیں کرا سکتا. امریکہ کو اپنی ساکھ کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے پھر ایک عالمی جنگ کی ضرورت پڑے گی، اور اگر وہ اس طرح نہیں کرے گا تو لامحالہ اس کی وہ صفحہ ہستی سے کٹ جائے گا، اور اس کا جو شکو ہے یا اس کی جو عالمی طاقت کا جو سحر ہے وہ ختم. اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ طالبان افغانستان کے اندر جو ہے امارات اسلامی کا ایک ایسا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جس کی کافی حد تک مشابہت ہے ایران کے ساتھ وہ رکھنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ دنیا میں جتنی بھی مملکتیں ہیں، خاص طور پر مسلم مملکتیں، ان کو ہمیشہ فوجوں کے ذریعے ٹاپل کیا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اپنے جو پاسداران انقلاب ہیں، جو طالبان ہیں، ان کی ایک البدر بریگیڈ انہوں نے بنائی تاکہ وہ اس انقلاب کی یا اس امارات اسلامی کی پروٹیکشن کریں. فورسز الگ ہوں گے، سرکاری فورسز، جس طرح وہاں پر 3-4 لاکھ فوج ہے، اس کو وہ دوبارہ ریگولیٹ کریں گے، آرگنائز کریں گے. اس کے علاوہ وہ ایک قسم کا جمہوری نظام بھی وہاں دیں گے، ایک پارلیمنٹ بھی ہوگی، ایک آئین بھی ہوگا، لیکن اس کے اوپر جو ہے ایک شورائے نگہبان کو وہ رکھیں گے تاکہ وہ ڈیموکریسی کی آڑ میں یا جمہوریت کی آڑ میں وہ پھر ایسا نہ ہو کہ یہ جو 20 سال کی جنگ کے نتیجے میں انہوں نے جو چیز حاصل کی ہے اس کو ختم کر دیا جائے. تو وہ ایک شورائے نگہبان بھی لامحالہ رکھیں گے. اس لیے وہ ایک کنٹرولڈ ڈیموکریسی کا سسٹم جو کہ ہمارے کلچر کو اور وہاں کی تہذیب اور ثقافت کو سوٹ کرتا ہے اور عالمی سازشوں کو روک سکتا ہے. کیونکہ دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے مسلمان ممالک برباد ہوئے ہیں تو عالمی سازشیں یہی ہوتی تھی کہ فوج کے سربراہوں کو وہ خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اقتدار کا لالچ دے. آپ مصر میں دیکھ لیں کیا ہوا، سیسی نے کیا کیا ہے. اس سے پہلے شاہ فاروق کی حکومت کو اس میں احمد نجیب نے ٹاپل کیا تھا الجزائر میں. ہاں، الجزیرہ میں آپ دیکھ لیں وہ جو مدنی ہے اس کی حکومت کو جو ہے انہوں نے ٹاپل کیا. اسی طرح ہر جگہ پر آپ دیکھتے ہیں کہ فوجیں جو ہے وہ مسلم، خاص طور پر اسلامی شناخت رکھنے والی جو حکومتیں ہیں ان کو ٹاپل کر دیتے ہیں. سعودی عرب جو ہے وہ اس لیے بچا ہوا ہے کہ ان کی جو آرمی ہے ایک تو وہ چھوٹی ہے، دوسرا ان کی جو کمانڈ جو ہے وہ ساری شہزادوں کے پاس ہے، ان کے اپنے پاس ہے، اس لیے وہاں اس قسم کا حادثہ نہیں ہو سکتا. ایران بھی اسی لیے بچا ہوا ہے، ورنہ کب کا ایران کی گورنمنٹ کو وہ فوج کے ذریعے ٹاپل کرا لیتے. لیکن وہاں انہوں نے پاسداران انقلاب کور، جس کا جنرل قاسم سلیمانی ہیڈ تھا، وہ رکھی ہوئی ہے جو ان کے انقلابی جو ان کا اسٹیچر اس کو وہ پروٹیکٹ کرتی ہے. تو اس لیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ طالبان وہاں پر ایک وسیع البنیاد حکومت بھی بنا لیں گے، لیکن اس کا چہرہ جو ہے اس گورنمنٹ کا وہ اسلامی ہوگا. ٹھیک. تو جی جی تو وہ ایک شورا نگہبان بھی رکھیں گے اور ایک کنٹرول ڈیموکریسی بھی وہاں پر ہوگی، اور پبلک جو ہے اس کا سینٹیمنٹ جو ہے اس کو بھی سیٹ کریں گے. تو ابھی جو ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ حامد کرزئی اور عبداللہ طالبان کے ساتھ حکمت یار بھی ساتھ ہو گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس سسٹم کو قبول کر لیں گے؟ جی، ایک تو طالبان کی یہ کوشش ہے کہ جتنے پرانے جہادی تھے، جیسے حکمت یار ہے، ربانی ہے، خلیلی تھا، کریمی تھا، جو جتنے بھی گروپ 7-8 گروپ تھے، ان کو وہ چاہتے ہیں کہ ہم لوپ میں لیں اور ان کو پاور میں شیئر کریں. اس کے علاوہ جتنی وہاں پر کی جو جینون پولیٹیکل لیڈرشپ، جس میں آپ دیکھ لیں کہ اشرف غنی کا بھائی بھی شامل ہے، احمد شاہ مسعود کا بیٹا بھی شامل ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو جیسے وہ جو اسماعیل تھا جورن، وہ اس کو بھی انہوں نے کہا ہوا ہے. ایون اشرف غنی کو انہوں نے پیشکش کیا ہے کہ آپ آئیں اور یہاں ہمارے ساتھ شریک اقتدار ہوں، اور ممکن ہے کہ چند دن بعد اشرف غنی وہاں افغانستان کے اندر تشریف کے لیے آئیں. تو وہ ایک وسیع البنیاد حکومت بنائیں گے. حالانکہ انہوں نے یہ سب کچھ تلوار کے زور پر حاصل کیا ہے، اور وہ اگر چاہتے تو کسی کو بھی ساتھ شامل کیے بغیر وہاں اپنا اقتدار قائم کر سکتے تھے، اور ان کو جنرلی یہ حق حاصل ہے کیونکہ انہوں نے 20 سال تک بڑی طویل جنگ لڑی ہے اور بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. اس لیے ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جو ہے اپنا اقتدار وہاں پر سنبھالیں، کیونکہ اصل فیصلہ تو ہمیشہ
سیاست کے اندر اور اقتدار کے اندر اصل فیصلہ ہمیشہ تلوار کرتی ہے. تو تلوار کے بلبوتے پر انہوں نے سب کچھ حاصل کیا, اور یہ ان کی آپ وسعت قلب یا وسعت نظر سمجھیں کہ انہوں نے تمام اسٹیک ہولڈر جو ہیں افغانستان کے ان کو لوپ میں لینے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اگلے 5-10 دنوں میں وہ اس طرح تمام لوگوں کو ملا کے حکومت بنا لیں گے, اور اس خطے کے اندر جو ہے امریکہ کا جب اثر و نفوذ ختم ہوگا تو یہاں خوشحالی آئے گی, معاشی ترقی ہوگی, امن ہوگا, اور یہ جو تشدد پچھلے 50-60 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ بالکل معدوم ہو گیا, زندگی ہماری بڑی پرسکون ہے. تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں, یہ سمجھ سکتے ہیں کہ طالبان نے پچھلے 20 سال پہلے اگر کوئی غلطیاں کی تھیں اور اس کے جو ثمرات اور نتائج سامنے آئے تھے اور جو نقصانات انہوں نے اٹھائے ہیں اور افغانستان نے جو بھگتا ہے تو اس سے انہوں نے سبق حاصل کیا ہے. ہاں, ایک تو یقیناً یہ تو فطری امر ہے کہ تجربات جو ہے ان کو ہوئے ہیں, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی ہوتا تھا یا جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب امریکہ کی ایما پر ہوتا تھا, اور یہ تمام جتنے بھی اس پورے کے پورے سسٹم کے اندر جو کام کر رہے تھے جو قوتیں وہ ساری مجبور تھیں. پاکستان بھی مجبور تھا, چین بھی مجبور تھا, روس بھی مجبور تھا, طالبان بھی مجبور تھے. آپ دیکھ لیں کہ ایک بہت بڑی لاٹ ہم نے 10 سالوں میں کھڑی کی تھی افغان مجاہدین کی, جس میں حکمت جار, ربانی اور بڑے بڑے قداور عبدالرب سیاف جیسے لوگ تھے, لیکن ان کا افغانستان کو ایک خانہ جنگی کا ایسا جہنم بنا دیا گیا کہ ان کی ساری مسائی اس میں بہہ گئی, اس آگ میں جل کے راکھ ہو گئی, اور ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا. اب پھر یہ اسی چیز کو دہرانا چاہتے تھے. امریکہ یہ پلاننگ کر رہا تھا کہ افغانستان کو پھر خاک اور خون میں ایک دفعہ اور آگ میں جلا دیا جائے, اور یہ جو ان کی 20 سال کی جد و جہد اور مسائی ہے یہ اس میں چل جائے. لیکن طالبان جو ہے وہ عقل مند واقع ہوئے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی جو شکست ہے اس سے اس خطے میں اس کی جو گرپ ختم ہوئے, تو تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, چاہے وہ چین ہے, چاہے وہ ایران ہے, چاہے وہ روس ہے, چاہے پاکستان ہے, اب وہ آزادانہ فیصلے کر رہے ہیں, اور وہ یہاں ایک بہتر مستقبل کی جہاں پہ ایک بنیاد رکھنا چاہتے ہیں افغانستان کے اندر, اور اس میں وہ یقیناً کامیاب ہو, کیونکہ اس وقت امریکہ کا انفلوئنس زیرو ہے افغانستان پہ بھی, ایران پہ بھی, روس پہ بھی اور چین پہ بھی. اس لیے یہ جتنی بھی مملکتیں ہیں ریجنل, اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ بھی کریں گی. ایک وہ روڈ اینڈ بیلٹ جو انیشیٹو ہے وہ بھی چلے گا, اور یہ خطہ جو ہے ایک نئی تہذیب کو جنم دے گا. اور بلکہ عالمی سطح پر جو انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد, خلافت عثمانیہ کو توڑ کے امریکہ نے جو عالمی نظام بنایا گیا تھا, یورپ برطانیہ نے بنایا تھا, پھر انہوں نے اس کو دوسری جنگ عظیم کے دوران مزید اسٹرینگتھن کیا اور نیشنل اسٹیٹس کھڑی کر دی تھی. تو وہ اسٹرکچر ان کا ٹوٹ گیا عالمی. اب یہ پیراڈائم شفٹ جو ہے, اب جو طاقت ہے وہ شفٹ کرے گی مشرق کی طرف, اور یہ چین اور روس, ایران اور پاکستان اس طاقت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. بالکل یہاں کا سسٹم, جو پاکستان ایک ایسی قوم ہے جس کی 11 کروڑ آبادی جو ہے اس کی عمر 16 سال سے کم ہے, اس کی 16 کروڑ آبادی جو ہے وہ جوانوں پر مشتمل ہے. تو اس کے پاس اتنا بڑا ہیومن ریسورس جو ہے, اس وقت دنیا میں سب سے بڑی جو دولت ہے وہ ہیومن ریسورس ہے, اور یہ اتنا بڑا ہیومن ریسورس پاکستان کے پاس ہے. ان کے پاس اسکل لیبر بھی ہے, ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں, موسم بھی ہیں, معدنیات بھی ہیں, سب چیز. اچھا, خیال یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ امریکہ کی شکست اور طالبان کی فتح کے حوالے سے کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ امریکہ وقتی طور پہ چال بازی کر رہا ہو, وہ پسپا ہو گیا ہو اور دوبارہ آ کے پھر اسی طرح مداخلت کرتے ہیں. آپ اگر یورپی میڈیا کو دیکھیں, وہاں پڑھیں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس حد تک برباد ہو چکے ہیں, اندر سے وہ کس طرح ڈیوسٹیٹ ہو چکے ہیں, اور امریکی قوت جو ہے وہ ایک بہت بڑے ہاتھی کی طرح اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے. تو اس لیے اب اس بات کا امکان ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے کہ امریکہ پھر عالمی طاقت کے طور پر بالادستی, اور خاص طور پر اس خطے میں جہاں پر چین بیٹھا ہے, جہاں پر روس بیٹھا ہے, یہ دونوں ابھرتی ہوئی معیشتیں ہیں دنیا کی, اور سب سے بڑی جو کنزیومر سوسائٹی ہے یا کنزیومر پاور ہے, کنزیومنگ پاور ہے, وہ چین اور انڈیا کے پاس ہے. یعنی دنیا کا جو تیل ہے, جو خاص طور پر مڈل ایسٹ کا جو تیل ہے, اس کی سب سے بڑی کھپت جو ہے وہ یہ 2.5-3 ارب کی آبادی ہے چین اور انڈیا کی, یہی اس کو استعمال کرے گی, یہی کنزیوم کرتی ہے. اس لیے تجارت کا رخ جو ہے اب مغرب سے مشرق کی طرف ہو جائے گا, اور امریکہ جو ہے اس کی اب عالمی جو بالادستی تھی اس کا سورج غروب ہو گیا. اور یہ ایک فطری سی بات ہے, آپ دیکھ لیں کہ قدرت جو ہے, فطرت, اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے کبھی بھی کسی غریب قوم کو نہیں مارا, نہ اجڑے ہوئے لوگوں کو کبھی اس نے پامال کیا. وہ ہمیشہ بڑی بڑی قوتوں کو, چاہے وہ نمرود ہو, فرعون ہے, فلانا ہے, ڈھینگنا ہے, جتنے بھی بڑی بڑی ہستیاں ہیں اس زمین پہ جو ہے وہ دعویٰ کرتی ہیں اپنی کبریائی کا,
تو پروردگار ان کو اسی طرح برباد کرتی ہے، اور اسی طرح ان کو بہت چھوٹے چھوٹے ملکوں، چھوٹے چھوٹے لوگوں اور چھوٹی چھوٹی تنظیموں کے ہاتھوں شکست کا مزہ چکھاتی ہے. جس طرح امریکہ جیسی واحد سپر پاور جو ہے وہ 60-70 ہزار طالبان، بے سر و سامان طالبان کے ہاتھوں شکست کھا گئی ہے، اور اس کے اسباب قدرت نے خود مہیا کی. اچھا، پاکستان نے تو واضح طور پر یہ پالیسی اختیار کی ہوئی ہے کہ جی ہم غیر جانبدار ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھا جا رہا ہے کہ طالبان کے آنے سے، طالبان کے کابل میں جانے سے اور اس حوالے سے تو وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جی ہمارا کوئی پیارا نہیں ہے، کوئی عزیز نہیں ہے، کوئی ہمارا دوست نہیں ہے، دشمن نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں طالبان کے جو مخالفین رہنما ہیں وہ آئے ہیں، انہیں مہمان بنا کے رکھا گیا ہے. انہوں نے وزیر اعظم سے، آرمی چیف سے گفتگو کی ہے، ملاقاتیں کی ہیں. پاکستان کے سفیر نے کابل میں حامد کرزئی سے، عبداللہ سے بھی گفتگو کی ہے، مذاکرات کی ہیں، بات کی ہے. لیکن طالبان سے کوئی رابطہ، طالبان سے کوئی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عالمی قوتیں اور جو دوست ممالک ہیں ان کی مشاورت سے اگر فیصلہ ہوگا تو ہم بھی طالبان کو تسلیم کر لیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا یہ اقدام درست ہے؟ دیکھیے، یہ جو قریبی پڑوسی ممالک ہیں یہ اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کا افغانستان کے امن اور جنگ کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے. بلکہ ہماری بقا، خاص طور پر پاکستان کی بقا جو ہے وابستہ ہے افغان تنازع کے ساتھ. اسی طرح روس جو ہے وہ بھی بالکل ہماری طرح اس میں انوالو ہے، چین بھی ہماری طرح اس میں انوالو ہے، ایران بھی ہماری طرح انوالو ہے. طالبان جو ہے ان تمام مملکتوں کے جتنے بھی ہیڈ ہیں ان سے ملے ہیں. ایران میں انہوں نے ایرانی لیڈرشپ سے ملاقات کی ہے اور ان کو گارنٹی دی ہے کہ وہاں اہل تشیع کے مسالک، ان کی روایات، رسم و رواج اور ان کی عبادات کو تحفظ دیا جائے گا، اور داعش جو ہے اس کا سر کھولنا جائے گا. اور انڈیا کے جو اس کے ایران کے ساتھ جب طالبان کے ڈیلیگیشن کی ملاقات ہو رہی تھی تو اس میں انڈین وزیر خارجہ بھی شامل تھا. تو انڈائریکٹلی انہوں نے انڈیا کو بھی یہ میسج دیا ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ افغانستان کے اندر اپنے روٹین کا جو ڈپلومیٹک سرگرمیاں ہیں وہ بھی جاری رکھیں، آپ کے جتنے پروجیکٹ وہاں پر کام کر رہے ہیں انفراسٹرکچر کے وہ بھی اسی طرح کام کرتے رہیں گے، اور کسی قسم کا آپ پینک کریٹ نہ کریں اور نہ ہی کوئی تشدد. لیکن ان کی اپنی ایک مجبوری ہے کیونکہ ان کا بیانیہ شکست کھا گیا. انڈیا کے اندر جو بیانیہ بلڈ کیا گیا تھا طالبان کے خلاف اور پاکستان کے خلاف وہ بیسیکلی پٹ گیا ہے، اس لیے وہ بڑے ڈل ڈرم میں ہیں، تو وہ پوری کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے بات نہیں کر. جو روس ہے اس نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات کی ہے. طالبان نے ان کو ضمانتیں دی ہیں کہ ہمارے جو آپ کے جو ساتھ وابستہ ریاستیں ہیں وسطی ایشیا کی جتنی بھی ریاستیں ہیں ان میں ہم انویٹ نہیں کریں گے، اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کا تنازع ہوگا، نہ تشدد ہوگا، نہ دہشت گردی ہوگی. اسی طرح چائنا کو بھی انہوں نے یقین دہانیاں کرائی ہیں اور وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر دی تمام یقین دہانی، اور تمام لوگ اس میں ایکول انوالو ہے، صرف پاکستان نہیں، اور ان کو ہونا چاہیے کیونکہ یہ تمام چیزیں جو افغانستان کے اندر ہو رہی ہیں ان سے تمام خطے کے ممالک متاثر ہوتے ہیں. اس لیے سب اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو، اور ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ افغانستان کے تنازع کو ڈائلوٹ کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں اور ان کے اس کاز کی حمایت کریں جس کے تحت انہوں نے اپنے ملک کی آزادی کی جنگ لڑی ہے. باقی رہ گیا ان کا داخلی نظام، وہ جس طرح بھی بناتے ہیں، نہ پاکستان ان کو منع کر سکتا ہے، نہ چین کر سکتا ہے، نہ روس، نہ سعودی عربیہ، کوئی بھی منع نہیں کر سکتا. وہ اپنا داخلی نظام، اپنا داخلی سیاسی نظام کس طرح بناتے ہیں اس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. اور جہاں بیٹھ کر ہماری میڈیا پر بیٹھ کر جو لوگ وہاں ان کو سماجی آزادیوں اور جمہوریت کا سبق پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور افغان قوم کو اور سول سوسائٹی کو اشتعال دلا رہے ہیں طالبان کے خلاف، تو یہ زیادتی کر رہے ہیں. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس افغانستان کے لوگوں نے پچھلے 40 سال سے غیر ملکی قوتوں کی غلامی کی. پہلے 10-12 سال وہاں پر روس رہا ہے، پھر 20 سال یہاں پر امریکہ نے گزارے ہیں، پھر اس سے پہلے انڈائریکٹ امریکہ کنٹرول کرتا رہا ہے اس علاقے کو، اس پر اٹیک بھی کرتا رہا ہے. تو ان کو غلامی کی دور سے نکلنے دے رہے کہ افغانوں کے داخلی تنازعات یا ان کے اپنے، جس طرح اب یہاں پر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی کے اندر تنازعات ہیں، جے جو اے کے ساتھ تنازعات ہیں، تو یہ ہمارے داخلی تنازعات ہیں. اس میں کسی دوسرے کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ چین الجھ سکتا ہے، نہ امریکہ الجھ سکتا ہے، نہ کوئی اور الجھ سکتا ہے. اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت کریں گے. تو پاکستان جو کچھ کر رہا ہے میرے خیال میں صحیح کر رہا ہے، اور 70 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کو ایک حقیقی آزادی کی طرف ایک سٹیپ آگے بڑھانے کا موقع ملا ہے، کیونکہ عالمی طاقتوں نے پاکستان جب سے بنا ہے اس پر اپنے پنجے گاڑ لیے تھے، اور یہ اس افغانستان کا جو میدان جنگ تھا اس نے ہمیں بھی نجات کا راستہ دکھایا ہے، اور پاکستان ایک آزاد اور ساورن کنٹری کے طور پر پہلی دفعہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے.
اور اس کو اپنے فیصلے آزادانہ طور پر کرنے چاہیے۔ بہت شکریہ اسلم صاحب۔ ناظرین، آپ نے اسلم صاحب کی گفتگو سنی۔ پاکستان کو بے شک وہی کردار ادا کرنا چاہیے جو اس کے اپنے مفاد میں ہے، اور جو پڑوسی اور ہمسایہ ممالک ہیں، جو دوست ممالک ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ طالبان جو ہیں وہ کابل میں آ چکے ہیں، افغانستان ان کے کنٹرول میں ہے، اور افغان عوام کو یہ حق حاصل ہے، یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق جو نظام وہاں چاہتے ہیں وہ نافذ کریں، اور آزاد افغانستان میں اپنی زندگی گزاریں، اور جو تشدد کا راستہ ہے وہ ترک کر رہے ہیں، جو طاقت اور قوت کا راستہ ہے وہ اسے فراموش کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور پوری دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ اگر طالبان نے اسی طرح کا موقف اختیار کیا اور اسی حکمت عملی کے تحت آگے بڑھتے رہے تو یقینی بات ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے، جو دوستی ہے وہ بھی قائم رہے گی، اور جو دیگر ہمسائے ممالک ہیں اور جو دنیا ہے ان کے ساتھ وہ جب چلیں گے تو اس عالمی دھارے میں شامل ہو کر اب افغانستان جو ہے وہ آزادی کے ساتھ آگے بڑھ سکے گا، اور امید ہے، توقع ہے کہ وہاں پر اب امن قائم ہوگا اور تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا، وہاں کے عوام کو سکون زندگی گزار سکیں گے۔ اسی کے ساتھ ابو المعظم ترابی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔